السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال حجۃ الاسلام فی الاحیاء فإن قیل هل يجوز لعن یزید لأنه قاتل الحسین او آمر به۔ فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم میں حجۃ الاسلام امام غزالی نے یہ فرمایا ہے کہ فإن قیل، کہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا یزید پلید پر لعن جائز ہے، لأنه قاتل الحسین، کیونکہ وہ حضرت امام حسین کا قاتل تھا، او آمر به، یا حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دینے والا تھا، تو اس وجہ سے اس پر لعن جائز ہے، تو قلنا، امام غزالی فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہوگا ھذا لم یثبت اصلا، یہ بات بالکل ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ قتل اس نے امام حسین کا قتل کیا ہو یا حکم دیا ہو، یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ فلا يجوز ان يقال انه قتله او امر به فضلا عن اللعنت، تو فرماتے ہیں جائز ہی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یزید نے حضرت امام حسین کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا، چہ جائے کہ لعنت کی بات کی جائے، یعنی پہلی بات تو یہ کہنا ہی جائز نہیں ہے، لعنت تان کے بعد تو دور ہے۔ لأنه لا تجوز نسبت مسلم الى کبیرۃ من غیر تحقیق، کیونکہ جب تحقیق نہیں ہے نا کہ حکم دیا یا قتل کیا، جب اس بات کی تحقیق نہیں ہے تو بغیر تحقیق کے جو ہے وہ لعن کیسے جائز ہو جائے گا؟ فرماتے اس لیے کہ کسی مسلمان کی نسبت کرنا کبیرہ گناہ کی طرف یہ جائز نہیں ہے بغیر تحقیق کے۔ فرماتے ہیں نعم یجوز ان یقال، ہاں یہ کہا جانا جائز ہے کہ قتل ابن ملجم علی رضی اللہ عنہ و قتل ابو لؤلؤ عمر رضی اللہ عنہ، کہ ابن ملجم خبیث نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور ابن ابو لؤلؤ نے جو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو یہ کہا جانا جائز ہے کیونکہ یہ بات جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ مُتَوَاتِرًا، کیونکہ یہ جو بات ہے یعنی تو یہ بے اعتبار تواتر ثابت ہے۔ فَلَا يَجُوزُ أَن يُرْمَى مُسْلِمٌ بِفِسْقٍ أَوْ كُفْرٍ من غیر تحقیق، تو فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر فسق یا کفر کی تہمت بغیر کسی تحقیق کے لگائی جائے۔ وعلی الجملۃ ففی لعن الاشخاص خطر فلیستنم، اور فرماتے ہیں حاصل کلام بات یہ ہے کہ لعنت شخصی میں جو ہے خطرہ ہے، لعنت شخصی اگر کر دی نا تو اس میں خطرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ولا خطرہ فی السکوت عن لعن ابلیس، اور ابلیس پر لعن طعن کرنے سے خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابلیس پر لعن کرو گے تب تو بات جو ہے یعنی ہوگی کہ یہ ابلیس پر لعن کر دیا، لیکن کوئی اگر ابلیس پر لعن طعن نہیں کر رہا ہے تو کوئی اسے خطرہ نہیں ہے، اگر خاموش ہے تو ایسا تھوڑی کہ بھئی تو خاموش کیوں ہے، کر کیوں نہیں رہا، وہ خاموش ہے، خاموش رہنے دو۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ ابلیس پر لعن کرنے سے بھی خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی اور کی بات کی جائے۔ تو اگر کوئی یزید پر لعن کرنے سے خاموش ہے تو پھر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے امام غزالی نے یہ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس یزید نے قتل کیا ہو یا قتل کا حکم دیا ہو، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ سرے سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر مان لو کہ قتل حسین کا حکم دیا ہوگا، ہے ثابت نہیں ہے، مان لو دیا ہوگا، تو پھر بھی کفر کو واجب تھوڑی کرتا ہے یہ۔ وہی فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ لا يوجب الْكُفْرَ، اور اس لیے بھی کہ اگر قتل حسین کا حکم اس کا دینا یہ ثابت بھی ہو جائے تو پھر یہ کفر کو واجب نہیں کرے گا۔ فَإِنَّ قَتْلَ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبِيرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ نبی کا قتل کرنا تو ضرور کفر ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی کا بھی قتل کرنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ الا ان یکون مستحلا، وہ الگ بات ہے کہ اگر اس نے حلال سمجھ کے کیا ہو، لیکن یعنی اس نے قتل حلال سمجھ کے کیا ہو تو تب ضرور کفر ہو جائے گا۔ وہو غیر مختص بالحسین ونحوہ، لیکن حلال سمجھ کے کرنا یہ حضرت امام حسین کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو کسی بھی مومن کو جو ہے حلال سمجھ کے اگر قتل کر دیا تب جو ہے کفر ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں لیکن یہ امام حسین وغیرہ کے ساتھ جو ہے خاص نہیں ہے۔ مع ان الاستحلال امر، اور
ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ کس نے حلال سمجھ کے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا، یہ انسان کا سمجھ سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانے ہے نا۔ فرماتے ہیں مع ان الاستحلال، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ قتل کو حلال سمجھ کے کرنا امرن، یہ تو ایسا امر ہے کہ جس پر جو ہے رب ذوالجلال ہی مطلع ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ قتلہ نذیر قتل عمار ابن یاسر، اور فرماتے ہیں کہ بس بات یہی ہے کہ امام حسین کا قتل جو ہے وہ ایسا تھا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کا قتل ہوا تھا، کہ ان کو جو ہے جنگ صفین میں جو ہے حضرت امیر معاویہ کی جماعت کی طرف سے ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو یعنی حضرت امام حسین کا قتل وہ انہی کے قتل کی طرح ہوگا۔ وَأَمَّا مَا تَوَفَّهَ بِهِ بَعْضُ الْجَهَلَةِ مِنْ أَنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ بَاغِيًا فَبَاطِلٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فرماتے ہیں اور رہی وہ باتیں کہ جن کی افواہ بعض جاہلوں نے جو ہے پھیلائی کہ امام حسین باغی تھے، کہ یعنی یزید جب اس نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو امام حسین جو ہے وہ خلاف میں نکلے تو بغاوت کی، تو جو بعض جاہلوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ امام حسین باغی تھے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا یہ قول یہ بالکل باطل ہے۔ وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ ہَذْیَانَاتِ الْخَوَارِجِ عَنِ الْجَادَةِ، فرماتے ہیں اور شاید یہ جو بات ہے نا، یہ افواہ یہ خارجیوں کے، تو الجادہ کا معنی ہوتا ہے درمیانی جو ہے راستہ، جو ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو درمیانی راستہ ہے اس سے جو خارج ہو گئے ہیں اہل سنت سے، تو ان خارجیوں کی یہ بڑبڑاہٹ کی بات ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر یہ افطرا جو ہے کیا۔ ثم قال، پھر علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ او اجازہ او رضی بہ ففیہ بحث، فرماتے ہیں کہ فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لعن اس پر جائز ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا ہو اور جس نے حکم دیا ہو، جس نے قتل کو جائز قرار دیا ہو اور جو قتل سے جو ہے خوش ہوا ہو، قتل پر راضی ہوا ہو، تو فرماتے ہیں اس پر لعن کے جائز ہونے پر جو ہے فقہا کا اتفاق ہے۔ یہ علامہ تفتزانی نے فرمایا، فرماتے ہیں ففیہ بحث، تو اس میں جو ہے بحث ہے جو علامہ تفتزانی نے یہ بات کہی ہے۔ کیوں؟ لأنه مع كونه بظاهره مناقضا لما قدمه من بیان الخلاف، فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے پیچھے بات یہ کہہ دی ہے کہ پہلی بات تو یہ بالکل ہی ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قتل کیا ہو یا قتل کا حکم دیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیچھے جب یہ بات جو ہے وہ بیان کر دی گئی کہ اس میں دوسری بات یہ کہ اختلاف بھی ہے، بعض نے کہا کہ جائز ہے، انہوں نے جو وجہ بتائی تو اس کی تردید ہو بھی گئی ہے کہ علامہ تفتزانی نے خود مبہم رکھا ان کا نام، اور پھر جو علت بتائی وہ علت خود جو ہے اپنے مقدموں کے اس بات کی محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لأنہ، اس لیے کہ علامہ تفتزانی نے جو یہ بات کہی ہے یہ اپنے ظاہری اعتبار سے یہ گزشتہ اختلافی بیان کی تو مناقض اور مخالف ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ارادہ جواز اللعن الاجمالی، تو یعنی پھر اس کے اندر دو احتمال ہیں کہ اجمالی لعن جائز ہے یا تفصیلی، یہ بتاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر علامہ تفتزانی کی مراد یہ ہے کہ اجمالی طور پر لعن تان جائز ہے، بہی طور کے یہ کہا جائے کہ لعنت اللہ علی قاتل الحسین او الراضی بہ، کہ اللہ کی لعنت ہو قاتل حسین پر یا اس سے خوش ہونے والے پر، تو فرماتے ہیں فلا کلام ابھی، تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ اجمالی طور پر تو لعن جائز ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خود فرمان ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، تو فرماتے ہیں اس میں کوئی لعن نہیں ہے اور کوئی اس میں کلام نہیں ہے۔ وَلِقَوْلِهِ علیہ الصلوٰۃ والسلام، خود حضور کا فرمان ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، کے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، آکل یوکل اکال فہو موکل، اس میں فاعل، کہ اللہ نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی، اور اسی کے آگے ہے وکاتبہ، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لعن اجمالی تو جائز ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَعْنًا عَلَىٰ أَحَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ، تو یہ جائز کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں راز کی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت میں کسی ایک پر تان نہیں ہے، یہ کسی ایک پر لعن تان نہیں ہو رہا ہے، یعنی کسی خاص پر، بل ہوا نہی عن القتل الذی یترتب اللعن علیہ بیان لقبحہ، تو فرماتے ہیں بلکہ یہ کہنا کہ اللہ نے سود کھانے والے کھلانے والے پر لعن فرمایا ہے یا قاتل حسین پر لعن ہو، تو اس طرح کہنا نا قتل سے روکنا ہے۔ ارے لعن ہوتی ہے جو قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت میں کسی ایک شخص پر لعن نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس قتل سے روکنا ہے کہ جس قتل پر لعن مرتب ہوتا ہے۔ آدمی سمجھا کہ ارے قتل بڑی بری چیز ہے، قتل پر تو لعن ہوتا ہے، تو یہ قتل سے روکنا ہے اور اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنا ہے، تو نہیون پر عطف ہے بیان ان کا، ٹھیک ہے۔ وَإِيجَابُهُ بُعْدَ فَاعِلِهِ عَنْ رحمت اللہ وشفاعت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ قتل سے روکنا ہے اور اس کی قباحت کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو قتل کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور اور حضور کی شفاعت سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو بعد کا مطلب یعنی کہ قتل کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور، حضور کی شفاعت سے دور ہو جاتا ہے، تو دور ہونے کو جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دور ہو جاتا ہے۔ وَإِيجَابُهُ بُعْدَ فَاعِلِهِ وَإِنْ أَرَادَ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر مراد علامہ تفتزانی کی یہ ہو کہ لعن شخصی جائز ہے، تو فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَادَ جواز اللعن الشخصی، اور اگر لعنت شخصی کا جائز ہونا جو ہے ان کی مراد ہے فقط تقدم عدم جوازہ، تب تو بغیر کسی اختلاف کے اس کا جائز نہ ہونا جو ہے وہ پیچھے گزر گیا کہ یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، فضلا عن اتفاقی، چاہے جائے کہ اتفاق کی بات کی جائے کہ علامہ تفتزانی نے کہا تمام کا اتفاق ہے، تو اتفاق کی بات تو دور کی بات ہے۔ ثم قال بطریق المحاکمۃ فی المقال والحق ان رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک واہانتہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ، فرماتے ہیں کہ پھر بات اور گفتگو میں فیصلے کے طور پر علامہ تفتزانی نے یہ کہا، آخر میں کیا کہا کہ حق یہ ہے کہ قتل حسین پر یزید کا راضی ہونا اور اس قتل پر اس کا خوش ہونا اور یزید کا حضور کی اہل بیت کی توہین کرنا مما تواتر معنی، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا جو معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، کہ جس کا تواتر وہ معنن ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُهَا آحَادًا، اگرچہ جو ان کی تفصیلات ہیں تو وہ خبر واحد سے منقول ہیں، فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ، تو بعد میں تفتزانی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم یزید کے حال میں توقف نہیں کریں گے، حال تو دور کی بات اس کے ایمان میں توقف نہیں کریں گے، لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اس کے معین و مددگار پر۔ تو فرماتے ہیں ولا یخفا، اور پوشیدہ نہ رہے کہ انہوں نے کئی باتیں قابل پکڑ کہہ دی ہیں، ان کے علامہ تفتزانی کا یہ قول والحق، پہلے تو اتفاق نقل کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو یہ کہہ دیا کہ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے قتل کیا ہو، جو جس نے حکم دیا ہو، جس نے اجازت دی ہو، جو قتل سے راضی ہوا ہو، اس پر لعن جائز ہے، تو پہلے اتفاق نقل کر دیا اور بعد میں حق کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب جو اتفاق کیا ہے وہ حق نہیں ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں ولا یخفا، پوشیدہ نہ رہے کہ علامہ تفتزانی کا والحق کو کہنا بعد نقل ہی الاتفاق، ان کے اتفاق کو نقل کرنے کے بعد حق کہنا لیس فی محلہ، اپنے محل میں ہی نہیں ہے، یہ بے محل بات ہے۔ مع ان الرضا بقتل الحسین لیس بکفر، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یزید کے حال میں بلکہ اس کے ایمان میں توقف نہیں کریں گے، اسے کافر تک کہہ دیں گے، تو فرماتے ہیں یہاں پر قتل حسین پر راضی ہونا یہ بتاؤ کفر تھوڑی ہے، اور ساتھ ساتھ قتل حسین پر راضی ہونا لیس بکفر، یہ کفر نہیں ہے، لما سبق من ان قتلہ لا یوجب الخروج عن الایمان، کیونکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ
امام حسین کا قتل جو ہے یہ ایمان سے خروج کو واجب نہیں کرے گا، بل ہوا فسق و خروج عن الطاعت الی العصیان، بلکہ یہ ایک فسق ہوگا اور طاعت سے جو ہے وہ گناہ کی طرف نکلنا ہوگا۔ تو پھر اگر کوئی گناہ پر جو ہے یعنی قتل پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کفر پر راضی نہیں ہوا ہے نہیں، تو ایک فسق پر راضی ہوا ہے۔ ثم دعواہ انہ مما تواتر معناہ، پھر علامہ تفتزانی کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ امام حسین کے قتل پر یزید کا راضی ہونا، اس کا خوش ہونا اور توہین اہل بیت کرنا یہ ایسی بات ہے کہ جو معنن متواتر ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ دعویٰ کرنا یہ ایسا ہے فقد سبق انہ لا یثبت اصلا، تو علامہ تفتزانی کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بطور معنی متواتر ہے، تو فرماتے ہیں یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے گزر چکا ہے کہ یہ بالکل ہی ثابت نہیں ہے، یہ بالکل ہی بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اس نے یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا یا قتل کیا تھا یا راضی ہوا تھا، یہ بات بالکل ہی ثابت نہیں ہوئی۔ فضلا عن تواتر قطعا، چہ جائے کہ قطعی تواتر کی بات کی جائے کہ معنن متواتر ہے۔ تو دیکھیے علامہ علی قاری علیہ الرحمہ نے جو شرح عقائد میں علامہ تفتزانی کی جو گفتگو ہے اس میں تضاد دکھایا ہے، اور دکھایا ہے کہ وہ گزشتہ جو ہم نے بحث کی اور جو گزشتہ جو تفصیل ہوئی وہ اس کے جو ہے خلاف نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں ثم قولہ لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، پھر علامہ تفتزانی کا یہ کہنا کہ ہم یزید کے حال میں بلکہ اس کے ایمان میں توقف نہیں کریں گے، تو فرماتے ہیں یہ بات بھی ان کی قابل پکڑ ہے۔ فقد علم مما تقدم، کیونکہ گزشتہ گفتگو سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انہ کان مسلما ولم یثبت عنہ ما یخرجہ عن کونہ مومنا، کہ یزید جو ہے وہ مسلمان تھا، کلمہ تو اس نے پڑھا تھا، وہ مسلمان تھا، اور یزید کی طرف سے کوئی ایسی بات بھی ثابت نہیں ہوئی جو یزید کو اس کے مومن ہونے سے باہر کر دے۔ مع ان الاستحلال الموجب للکفر امر باطنی لا یعلمہ الا اللہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ قتل کو حلال سمجھنا کہ جو کفر کو واجب کر دیتا ہے، تو حلال سمجھ کے قتل کرنا جو موجب کفر ہے یہ تو باطنی امر ہے، تو یہ دیکھیے امر باطنی انا کی خبر ہے، اور یہ الاستحلال الموجب للکفر یہ موصوف صفت سے مل کر انا کا اسم، تو یعنی حلال سمجھ کے قتل کرنا جو کفر کو واجب کرتا ہے امر باطنی، یہ تو ایک ایسا باطنی امر ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فعدم توقفہ ووجود جرأتہ خارج عن مقتضى عقلہ وعدالتہ وکمال علمہ وجمال دیانتہ علی ان العبرۃ بالخواتیم، تو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ علامہ تفتزانی نے جو یہ کہا تھا کہ ہم اس کے ایمان میں توقف نہیں کریں گے کیونکہ وہ توہین اہل بیت اس نے کیا، قتل حسین پر راضی ہوا ہے تو ان نے جرأت کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ فعدم توقفہ، تو یزید کے ایمان میں توقف کا نہ ہونا، انہوں نے کہا کہ ہم توقف نہیں کریں گے، ووجود جرأتہ، اور یزید کے جو قتل پر جو ہے جرأت کا پایا جانا، تو فرماتے ہیں یہ بات اگر بالکل بھی ثابت نہیں ہے، پھر بھی علامہ تفتزانی نے یہ کہا ہے کہ ہم توقف نہیں کریں گے، اور کیونکہ اس نے قتل حسین پر جرأت کی ہے، وہ راضی ہوا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بات ایسی ہے کہ جو علامہ تفتزانی کے عقل کے تقاضے سے باہر ہے اور ان کے عادل ہونے سے یہ بات جو ہے باہر ہے، اور ان کے کمال علم کی یہ شان نہیں ہے، اور جو ان کے دینداری کی جو خوبصورتی اور جمال ہے تو اس کے تقاضے سے یہ بات خارج ہے۔ اور مزید یہ کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے نا، تو اب خاتمہ دیکھو اس کا کس پر ہوا ہے، تو علی ان العبرۃ بالخواتیم، اور باوجود یہ کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے اس لیے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرا ہو، اس لیے جو ہے یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اس کے ایمان میں توقف نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں قال ابن الحمام رحمہ اللہ، تو علامہ ابن حمام علیہ الرحمہ نے فرمایا واختلف فی اکفار یزیدہ، کہ یزید کو کافر قرار دینے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یزید کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں۔ قیلا، بعض لوگوں کا کہنا کہ نعم، ہاں تکفیر کی جائے گی،
یعنی کہ لما وردا عنہ ما يدل علی اکفارہ من تحلیل الخمر، تو من تحلیل الخمر یہ ما کا بیان ہے، تو فرماتے ہیں کیونکہ اس کی طرف سے یہ وارد ہوا ہے کہ جو اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے وہی شراب کو حلال سمجھنا، تو شراب کو حلال سمجھنا یہ اس کی طرف سے یہ ایسی چیز وارد ہوئی ہے جو اس کی تکفیر پر دلالت کرتی ہے۔ ومن توفہ بعد قتل الحسین و اصحابہ انی جازیتہم بما فعلوا باشیاخ قریش و صنادیدہم فی بدر و امثال ذالک۔ تو دیکھیے یہ ومن توفہ بعد قتل الحسین و اصحابہ یہ خبر مقدم ہے، اور انی جازیتہم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے بعد، قتل کے بعد یزید کے تعلق سے جو افواہیں پھیلائی گئیں، تو ان میں سے ایک افواہ یہ ہے کہ یزید نے یہ کہا تھا کہ میں نے ان سے بدلہ اس وجہ سے لیا ہے کہ جو انہوں نے قریش کے بڑے بوڑھوں کے ساتھ اور قریش کے سرداروں کے ساتھ بدر میں کیا تھا، جو انہوں نے کیا تھا نا، یعنی تو اس کا بدلہ میں نے لیا ہے۔ مطلب وہ اہل بیت نے کیا تھا یا وہ صحابہ کرام نے؟ تو فرماتے ہیں یہ افواہ تو ویسے ظاہر ہے کہ یہ افواہ ہے، وامثال ذالک یا اس جیسے جو افواہ کی باتیں ہیں۔ فرماتے وَلَعَلَّهُ وَجْهُ مَا قَالَ الامام احمد ابن حنبل بتکفیرہ، اور شاید اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یزید کی تکفیر کا قول کر دیا تھا، بما ثبت عنہ من نقل تقریرہ، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے اس بات کی نقل جو ہے وہ ثابت ہو گئی تھی، انہوں نے جو ہے اس بات کی نقل کو جو ہے وہ ثابت مان لیا تھا، تو اس وجہ سے جو انہوں نے تکفیر کر دی تھی کہ جب ایسی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہے، حالانکہ یہ افواہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے جو ہے انہوں نے تکفیر کا قول کر دیا تھا، لا لما وقع عنہ من الاستراء علی الذریۃ الطاہرۃ، تو حضور کی پاک اولاد پر جو قتل کی جرأت یزید سے واقع ہوئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے امام احمد بن حنبل نے تکفیر کا قول نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ تو فسق ہے، وہ اس وجہ سے کر دیا کہ جو یہ افواہ جو ہے ان کے نزدیک ان کی نقل جو ہے وہ ثابت ہو گئی تھی۔ تو فرماتے کل امر بقتل الحسین وما جرا مما ينبو عن سماعه التبع ويسم لما ذکرہ السمع کما علل به شارح کلامہ، تو فرماتے ہیں جیسے کہ قتل حسین کا حکم دینا، تو یہ بات جو ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک ثابت ہو گئی تھی کہ یزید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے وہ تکفیر کے قائل ہوئے، اور وما جرا، اور جو یہ واقعہ ہوا، وما جرا، اور جو بھی جو ہے واقعہ پیش آیا تو وہ ایسا ہے کہ اس کے سننے سے جو ہے طبعیت انسانیہ جو ہے وہ کراہت محسوس کرتی ہے، وَيَسُمُّ لما ذکرہ، اور اس کے ذکر سے جو ہے وہ کان بہرا ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو یہ جو واقعہ ہوا اور قتل حسین کا حکم جو دیا، تو اس وجہ سے جو ہے امام احمد بن حنبل تکفیر کے قائل ہوئے، جیسے اس کی علت جو ہے ان علامہ یعنی امام احمد بن حنبل کے کلام کی شرح کرنے والوں نے ان کی علت یہی بتائی ہے کہ کیوں جو ہے انہوں نے تکفیر کا قول کیا، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَفْقِ مَرَامِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي لَعْنِهِ۔ تو فرماتے ہیں کہ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو تکفیر کے قائل ہوئے تو اس کی وجہ یہ رہی کہ ان کے نزدیک یہ نقلیں ثابت ہو گئیں کہ قتل حسین کا حکم دیا ہو، اور وہ واقعات جاری ہوئے ان کے سامنے کہ جن کے سننے سے طبیعت انسانی نفرت کرتی ہے اور کان بہرے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے تکفیر کی ہے۔ اور حالانکہ گفتگو کس کے چل رہی ہے کہ بعض لوگوں نے جو کہا کہ تکفیر جو ہے یزید کی جائے گی، تو ان کی تو وہی ہے کہ قتل حسین پر جو جرأت کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو فسق کیا تھا، فرماتے فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَفْقِ مَرَامِهِ۔ تو امام احمد ابن حنبل کی اگر تکفیر کی بات کی جائے کہ انہوں نے تکفیر کیا، تو وہ اپنے مقصود کے موافق نہیں ہے، کیونکہ مقصود تو یہ ہے
کہ اس وجہ سے تکفیر کی جائے کہ جو یزید کی طرف سے جو ہے معاملہ ہوا وہ تو فسق ہے نا زیادہ زیادہ، تو اس کے اعتبار یعنی اس مقصد کے موافق جو ہے امام احمد ابن حنبل کی تکفیر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اس کا بیان جو ہے اس کے لعن کے بارے میں کر دیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس پر تو فرماتے ہیں جیسے یزید پر لعن کے سلسلے میں جو ہم نے گفتگو پیش کر دی پیچھے کہ لعن جو ہے وہ کیسے جائز ہو جائے گا کہ وہ تو اس کا فعل جو ہے وہ فسق پر مبنی تھا۔ وقیلا، اور کچھ لوگوں کو کہنا ہے لا کا مطلب یزید کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اذ لم یثبت لنا عنہ تلک الاسباب الموجبہ ای لکفرہ، تو فرماتے ہیں کیونکہ ان کے دلیل یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس یزید کی طرف سے وہ اسباب ثابت ہی نہیں ہیں جو اس کے کفر کو ثابت کرتے ہوں، کفر کو واجب کرتے ہوں۔ وحقیقت الامر التوقف فیہ ومرجع امرہ الی اللہ سبحانہ، فرماتے ہیں حقیقت امر یہ ہے کہ حقیقت تو صرف یہ ہے کہ یزید کے معاملے میں توقف کیا جائے اور جو بھی اس کا معاملہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ جانے اس کا کیا معاملہ ہے۔ یہی جو ہے امام اعظم رحمہ اللہ اور احناف کا جو ہے محتاط قول ہے۔ فرماتے ہیں وقال القونوی فی شرح عمدۃ النصفی، تو امام قونوی نے شرح عمدہ نصفی میں فرمایا ہے ولا یلعن صاحب الکبیرۃ، کہ مرتکب کبیرہ پر لعن نہیں کیا جائے گا، لأن ایمانہ معہ، اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، ولم ینقص بارتکابہ الکبیرۃ، اور اس کے مرتکب کبیرہ ہونے کی وجہ سے ایمان میں کچھ کمی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ فرمایا۔ والمومن لا یجوز لعنہ، اور جب وہ مومن ہے تو اس پر جو ہے لعن جائز نہیں ہے، انتہا ان کی بات پوری ہو گئی۔ ولا یخفی ان ایمان یزید محقق ولا یثبت کفرہ بدلیل ظنی فضلا عن دلیل قطعی، اور پوشیدہ نہ رہے کہ یزید کا ایمان تو ثابت ہے اور اس کا کفر جو ہے وہ دلیل ظنی سے بھی ثابت نہیں ہے، چاہے جائے کہ دلیل قطعی کی بات کی جائے، تو پھر فلا یجوز لعنہ بخصوصہ، تو خاص کر اسی پر جو ہے لعن کرنا یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ لعن شخصی ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الْقَوْنَوِي حَيْثُ قَالَ قَدْ ذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَوَارِجِ الْمُحَكِّمَةِ، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ الْقَوْنَوِي، اور رہی وہ بات کہ جس کو امام قونوی نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم نے فقہ اکبر میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان ابا حنیفۃ رحمہ اللہ سئل عن الخوارج المحکمہ، کہ امام اعظم رحمہ اللہ سے محکم خارجیوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو محکم یہ خارجیوں کا ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے انہی کی جو کہتی ہے لا حکم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، لا حکم الا اللہ، تو انہیں جو ہے محکم کہتے ہیں۔ تو وہ یعنی محکم خارجیوں کی اس خاص جماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام اعظم نے فرمایا ہم اخبث الخوارج، کہ یہ خارجیوں میں سب سے خبیث جماعت ہے، یعنی خارجی تو دوسرے بھی ہیں لیکن جو یہ کہتے ہیں محکم جو بن گئے تو یہ خارجیوں میں سب سے زیادہ خبیث ہیں۔ فقیلا، تو پوچھا گیا انکفرہم، کیا ہم ان کی تکفیر کر دیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا لا، نہیں، ولیکن نقاتلہم علی ما قاتلہم الائمۃ من اہل الخیر، کہ ہم ان سے جو ہے قتال اسی طریقے سے کریں گے کہ جیسے ان سے قتال ائمہ اہل خیر حضرت علی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا، ہم ایسی جو ہے ان سے قتال کریں گے، تکفیر نہیں کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں فما وجدناہ فی النسخ المصححۃ ولا فی الاصول المعتبرۃ، تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ امام قونوی نے جو یہ بات ذکر کی ہے کہ امام اعظم نے فقہ اکبر میں یہ ذکر کیا ہے، تو فرماتے ہیں علامہ علی قاری کہ ہم نے اس بات کو جتنے بھی صحیح نسخے ہیں ان میں کہیں نہیں پایا، اور نہ اصول معتبرہ میں کہیں پایا ہے کہ امام اعظم نے ایسی بات کہی ہو کہ خارجیوں کے بارے میں منع کر دیا ہو کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے۔ ثم قال القونوی، پھر امام قونوی نے فرمایا وفی قولہ بذنب اشارۃ الی تکفیرہ بفساد اعتقادہ، کہ یعنی امام قونوی نے یہ بھی فرمایا
کہ امام اعظم کا قول جو بذنب ہے، بذنب من الذنوب، کہ ہم کسی مسلمان کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کریں گے اگرچہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہو، تو متن میں جو بذنب ہے، امام قونوی نے فرمایا کہ بذنب اس قول میں جو ہے وہ اشارہ ہے فاسد عقیدے کی وجہ سے تکفیر کی طرف، کہ جن کے اعتقاد فاسد ہیں تو اعتقاد کے فاسد ہونے کی وجہ سے ان کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ جو ہے اس میں اشارہ، انہوں نے جو ہے اس سے اشارۃ النص سے سمجھ لیا کہ جب امام اعظم نے یہ فرمایا کہ ہم کبیرہ گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ تکفیر نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب جن کا عقیدہ فاسد ہو ان کی تکفیر کریں گے، تو یہ سمجھ لیا۔ تو فرماتے ہیں اس میں جو ہے اشارہ ہے ان کے اعتقاد فاسد ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کی تکفیر کی طرف، جیسے کہ مجسمہ کے اعتقاد فاسد ہیں، مشبہہ کے اعتقاد فاسد ہیں، وہ قدریہ وغیرہ کے، تو فرماتے ہیں لأن ذالک لا یسمى ذنبا، امام قونوی نے علت یہ بتائی اس لیے کہ ان تمام کا جو فاسد اعتقاد ہے اسے ذنب نہیں کہا جاتا ہے، والکلام فی الذنب، اور امام اعظم نے جو کلام کیا ہے کہ ہم تکفیر نہیں کہیں گے وہ ذنب کے بارے میں ہے۔ تو یہاں تک ان کی بات پوری ہو گئی۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں بھی انہوں نے جو ہے تھوڑا جو ہے ایک بات کو جو ہے قدریہ کو لے کر جو ہے وہ صحیح نہیں کہا، ولا یخفا، پوشیدہ نہ رہے کہ امام قونوی نے جو بات کی ہے کہ قدریہ کا اعتقاد جو ہے نا لا يعد من الامور الکفریہ، وہ کفری امور میں سے شمار نہیں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا قدریہ کو بھی شامل کر دیا، بل يعد من کبائر الذنوب، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے جو ہے ان کا اعتقاد شمار کیا جاتا ہے، کبیرہ کہہ لو واقبحھا، بلکہ قبیح ترین جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، حیث لا توبۃ للمبتدع، کیونکہ بدعتی کی جو ہے وہ توبہ نہیں ہوتی ہے، یعنی بدعتی نے توبہ نہیں کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ کبیرہ گناہ اور قبیح ترین جو ہے کبیرہ گناہ مانا جائے گا، لیکن اسے کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قدریہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے اور جہمیہ ہو گئے، تو ان کا جو اعتقاد ہیں تو ان کی تعویلات کی بنیاد پر ہیں، رہے مجسمہ اور مشبہہ تو یہ فرقے ایسے ہیں کہ ان کے اعتقاد میں ہی فساد ہے، کہ جو ان کے اعتقاد کفریہ ہے ان کی وجہ سے ان کی تکفیر ہے۔